خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معالج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کبریا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دنیا کے سامنے بڑے ہی خوبصورت انداز میں رکھی۔ کیا فرمایا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اللہ پاک کا فرما رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا، تم بھی درود بھیجا کرو اور سلام بھیجا کرو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں ہمیں دو اہم باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات یہ ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں اپنے نبی پہ درود بھیج رہا ہوں، فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اب ان کو مزید درود کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کسی کو مزید درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درود کے محتاج نہیں ہے کہ بھائی آپ درود بھیجو گے تو حضور کے نظام کے اندر بلندی آئے گی، حضور کی فکروں کے اندر بلندی آئے گی۔ اس نے فرمایا کہ اللہ بھی درود بھیج رہی ہے، فرشتے بھی بھیج رہی ہے۔ اے ایمان والو، اگر اب تم اپنا فائدہ چاہتے ہو تو تم بھی درود بھیجو۔ تم چاہتے ہو ہمیں حضور کی محبت نصیب ہو جائے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ طاقت کو قربت نصیب ہو جائے اور حضور کی اطاعت نصیب ہو جائے، اس لیے تم بھی حضور پر درود بھیجو۔ اس لیے اللہ حضور کو تمہارے درود کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کائنات کا رب خود بھیج رہا ہے، کائنات کے بنائے ہوئے روحانی اور مخلوق فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اس کے بعد کسی کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ یہ فرمائے تمہارے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جتنا درود بھیجیں گے یہ میرا اور آپ کا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات کی طرف اشارہ کیا، حضور کی عظمت دنیا کے سامنے اس انداز میں رکھی کہ دیکھیے کتنی عبادات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، کتنے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ احکامات میں اہم حکم نماز کا ہے۔ اللہ پاک نے کتنے اہم حکم میں جس کا ذکر قرآن میں 700 سے بھی زیادہ مرتبہ ذکر ہے، ایک دفعہ بھی نہیں فرمایا اے میرے بندو میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھا کرو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، نہیں فرمایا۔ چلو جی پھر رمضان مبارک کے روزے آ گئے، کتنی فضائل بیان کی رمضان کے روزوں کے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس جگہ میں آپ کو دیتا ہوں، فرشتوں کو روک دیا تم نہیں دے سکتے۔ یہ بھی فرمایا اے میرے بندو میں بھی رمضان کے روزے رکھتا ہوں تم بھی رکھا کرو، اے میرے بندو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تم بھی کیا کرو۔ کسی عبادت کی نسبت کائنات کے رب نے اپنی طرف نہیں کی، لیکن جب محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی باری آئی، دنیا کے سامنے رفتوں کو اجاگر کرنا تھا، حضور کی شان کو اجاگر کرنا تھا، حضور کی اہمیت کو انسانیت کے دلوں میں راسخ کرنا تھا۔ کائنات کا میدان فرمایا اے دنیا والوں میں بھی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام بھیج رہا ہوں، میری قرآنی مخلوق بھی بھیج رہی ہے۔ اے ایمان والو، اب تمہاری ضرورت و جسارت یہی ہونی چاہیے کہ تم رک جاؤ، تم بھی میرے محبوب پہ درود و سلام بھیجو۔ یعنی اس عبادت کی، اس عمل کی اتنی اہمیت اور عظمت بنائی کہ رب اپنی طرف نسبت کر کے فرما رہے ہیں میں بھی یہ کام کرتا ہوں آپ بھی یہ کام کرو، میں بھی یہ عبادت کر رہا
فخر اعظم کائنات کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جا کر کرنا پڑتا ہے داغ آدم میں کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب پر درود و سلام اور رحمت میرے فرشتے بھی بھیجنا. اس لیے رحمت آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے بخیل ہونے کے لیے کافی ہے. کیا فرمایا حضور نے؟ ایک انسان کے لیے بخیل ہونا اتنا ہی کافی ہے. اس کے سامنے میرا دودھ میرا نام نامی اس میں گرامی نہیں ہے اور اس کا ہونٹ میرے درود پڑھتے ہوئے نہ ہلے یہ اس کے بخل کے لیے کافی ہے. سارے پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بھی شرم آتی ہے درود پڑھتے ہیں. وہ اتنا ہوتے جب تک ان کا کتاب کو دکھاتے ہیں آپ کم کم رہتے تو بات پہنچے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے حضور کا فرمایا یہ بخیل ہونے کے لیے بات کافی ہے. ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جاتا ہے.